ان کو پیسوں سے محبت ہے، یہ بھی زبردست امتحان کا وقت۔ اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم میں تین باتیں پیدا نہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ سب سے پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، تمہیں دنیا کی ہر چیز قربان کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت قربان نہ کرو۔ دوسرا فرمایا اگر کسی سے محبت بھی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرے، یعنی قدرتی طور پر انسان کو پیسوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، ازواج سے بھی محبت ہوتی ہے، والدین سے بھی محبت ہے، لیکن فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے بعد ان محبتوں کو پکڑو۔ ہمارے بنو عاقل کے ایک بہت زبردست عالم دین گزرے تاریخ میں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عجیب، ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، بنو عاقل کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو مولانا عبید اللہ سندھی کہا جاتا ہے۔ آتے تھے، اپنے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ کے پاس آتے تھے، ملتے تھے، والدہ کہتی تھی کہ بیٹا میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اپنے آباء و اجداد کی دین پر واپس نہ آؤ۔ فرمایا اماں چھوڑ دو ان باتوں کو، کیا خدمت کی ضرورت ہے میں کروں؟ تو وہ اماں کہتی لے آؤ ایک گائے کو میرے لیے، میں نے اس کو اس طرح کرنا، لے آتے گائے، والد کی خدمت میں پیش کر لیتے، اور اماں خدمت کرو، کہا دین کے معاملے کو چھوڑ دو، بڑی قربانی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ کے بیٹے تھے، ایسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی، سب رشتوں کو قربان، یہ ہے اصل محبت۔ رشتہ داری میں آزمائے جاتے، جب انتقال ہوا 6 مہینے تک قبر سے خوشبو آتی رہی، ایسے خوشبو کے لوگوں نے محسوس کی کہ دنیا کی خوشبو سے اس کا کوئی تعلق۔ بیٹے نے اللہ سے دعا کی، اللہ ہر وقت ہم مٹی لا لا کر تنگ ہو گئے، اے اللہ اس خوشبو کو واپس لے لے تاکہ میرے والد کی قبر سلامت رہے۔ اللہ نے پھر خوشبو روک دی، لیکن بتایا جس کی قربانی زیادہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی، اللہ اس کو پھر کیا مقام دے دے۔ اور تیسرا فرمایا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتے جو ایمان لے آئے اور کفر کی طرف واپس پلٹنا اتنا اس کے لیے سخت ہو کہ وہ کہے کہ جل جانا مرنا گوارا ہے لیکن کفر کی طرف پلٹنا گوارا نہیں۔ میرے محترم دوستو، اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ دونوں ہستیاں، اچھا اس پر ہمیں کیا ملے گا اس محبت پر؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعۃ؟ حضور نے فرمایا کیا تیاری کی ہے قیامت کی کہ پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ تیاری ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اعمال تو کمزور ہے، بس سوائے فرض کے باقی چیزوں میں ایسی کمزوری ہے کہ میں خود اقرار کرتا ہوں کہ واقعی تیاری کچھ نہیں، بس فرائض کسی نہ کسی درجے میں زندہ ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر انسان اسی کے پاس ہوگا جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت غالب ہے، اس پر صلہ اور اجر یہ ملے گا کہ قیامت کے دن اس انسان کا حشر اسی عظیم ہستی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ سوچ لیجئے دنیا میں رہتے ہوئے ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ کس کو ہم نے محبوب بنایا ہے؟ اذا کان الغراب ذلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین، کہتے جس نے اپنا رہنما کوے کو بنایا تو کوے کا کام یہ ہے کہ مرداری کی طرف جانا،
تو کوا مرداری پر چلا جائے گا، اور جو اس کو اپنا رہنما مانتے اس کو بھی مرداری پر لا کر بٹھا دے گا. گویا سمندر کو کوزے میں بند کر کے کہ دنیا میں دیکھو تمہاری رہنما کون ہے، کس کی اتباع تم کر رہے ہو، بس سوچو تمہارا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی نے آ کر یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ تو بہت اللہ کے محبوب ہو، لاڈلے ہو، بہت اونچے درجے پر ہوں گے. یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہم تو بہت نیچے درجے میں ہوں گے، آپ اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہوگا. یا رسول اللہ ہمیں وہ جنت کیسے پیاری ہو سکتی ہے جہاں آپ کا دیدار نہ ہو، آپ سے ملاقات نہ ہو. یا رسول اللہ پھر اس جنت کو لے کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھبراؤ مت، المرء مع من احببتا. فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ہر اس انسان کا حشر اسی کے ساتھ کرے گا دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے. کہ اتنی ہمیں خوشی ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، کہ جنت الفردوس